کرنل بخش کی آنکھیں انگارے اگل رہی تھیں۔ اس نے اپنی چھوٹی سی آٹومیٹک گن اٹھا لی تھی اور اسے حالت جنگ کسی پوزیشن میں پکڑے اپنے خیمے سے باہر آ گیا۔ کیپٹن اشونی کمار اس کے تعاقب میں چوکنا ہو کر چل رہا تھا۔ سلیم نے سیدھے چلنے کی بجائے اب جنوب کی طرف پھٹنا شروع کر دیا تھا اور دشمن کی توقعات کے بالکل برعکس اس کے سامنے آنے کی بجائے پہلو کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہاں مستقل ایسے ہی انتظامات ہوں گے اور اسے بہرحال اپنا مشن مکمل کرنا تھا۔ یوں بھی ایک مرتبہ آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جانا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ اس نے زندگی میں لڑنا سیکھا تھا اور اپنی پوری قوت اور استعداد کے ساتھ وہ میدان میں کود جانے کا عادی تھا۔ نتائج اس نے ہمیشہ حالات اور اللہ کی ذات پر چھوڑ دیے تھے۔ جب اپنی دانش میں وہ قدرے محفوظ علاقے میں پہنچ گیا تو اس نے برساتی نالے کی طرف اندازے سے بڑھنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کی مزید مسافت اسے نالے تک لے آئی۔ نالے سے کچھ فاصلے پر ہی وہ رک گیا۔ اب وہ زمین پر قدموں کے بل بیٹھا اپنی دانش میں فضا میں موجود خطرے کی بو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کان کسی بھی ممکنہ آہٹ پر لگے ہوئے تھے اور آنکھیں اندھیرے کی چادر کو چیرتی ہوئی دور اندر تک جھانک رہی تھیں۔ 3-4 منٹ وہ اس پوزیشن میں رہا، پھر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ جب اچانک کسی برقی عمل کے تحت وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں لوٹ آیا۔ اس کے حساس کانوں نے صحرائی علاقے میں فوجی بوٹوں کی دھمک محسوس کر لی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن نے اس کے استقبال کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کو خاصی دور تک پھیلا دیا تھا۔ اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل طے کرتے ہوئے اس نے دوبارہ اس سمت چلنا شروع کیا۔ اپنا ہر قدم وہ اس طرح سنبھل کر رکھ رہا تھا جیسے ریتی زمین کی بجائے دلدل میں چل رہا ہو، جہاں کسی بھی لمحے اس کے ڈوب جانے کا خطرہ تھا۔ 15-20 منٹ تک وہ اس پوزیشن میں چلتا رہا۔ اب وہ اس علاقے میں پہنچ چکا تھا جہاں اس کے قد سے خاصی بلند جنگلی گھاس کا سلسلہ دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس علاقے میں بھارتی حکومت کی کوششوں سے کھیتی باڑی کو رواج دیا گیا تھا اور گزشتہ 4-5 سال سے یہاں اچھی خاصی فصل پیدا ہونے لگی تھی۔ سلیم اور اس کے دشمن کے لیے اب یہاں یکساں مواقع تھے، جہاں وہ خود کو اس علاقے میں چھپنے کی جگہ پا کر قدرے محفوظ خیال کر رہا تھا۔ یہاں عین ممکن تھا کہ دشمن نے بھی اس کی متوقع آمد کا یہیں خیر مقدم کرنے کا بندوبست کر رکھا ہو۔ جنگلی گھاس کے سلسلے کے نزدیک پہنچ کر وہ رک گیا اور چند لمبے سانس لے کر خود کو تازہ دم کرنے کے بعد اس نے پہلا قدم گھاس پر دھرا۔ اسے احساس ہو گیا کہ آدھی سے زیادہ گھاس خشک ہو چکی ہے، جس پر قدم رکھنے سے بڑی آواز پیدا ہوتی تھی، لیکن اسے علم تھا کہ اس علاقے میں گیدڑوں اور سور کی موجودگی کی وجہ سے ایسی آوازیں پیدا ہونا معمول کی بات تھی، جس پر سیکیورٹی والے زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ گھاس کے اندر پہنچ کر اس نے آسمان پر نظر دوڑائی۔ رات رینگ کر بالکل اسی کی طرح اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا اور پچھم سے وہ صحرائی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی، جو اس علاقے کی راتوں کو ٹھنڈا کر دیا کرتی تھی۔ آج ہوا کا زور معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ اس کی آنکھیں بے چینی سے آسمان پر پھیلے ستاروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جلد ہی اسے اپنا مطلوبہ ستارہ دکھائی دے گیا۔ ستارہ شناسی اس نے ایک بوڑھے اسمگلر سے سیکھی تھی، جو اسے پہلے سرحد عبور کرا دیا کرتا تھا۔ اس بوڑھے اسمگلر نے اسے صحرائی علاقے میں آسمان پر رات ایک پہر بیت جانے کے بعد نمودار ہونے والے ستاروں سے متعلق خاصی اہم معلومات بہم پہنچائی تھیں۔ صدیوں سے یہ لوگ ستاروں کی مدد سے رات کو اپنے سفر کی سمت کا تعین کیا کرتے تھے۔ سلیم نے ایک مخصوص ستارے کو اپنے دائیں طرف موجود پا کر اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا سفر ابھی تک صحیح سمت میں جاری ہے۔ بڑی احتیاط سے اس نے قدم بقدم آگے بڑھانا شروع کیا اور قریباً 200 گز گھاس کے سلسلے کے اندر چلتا چلا گیا۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ہوا کی مخالف سمت سے اس نے درجنوں بوٹوں کی دھمک اپنی سمت آتی محسوس کر لی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے رات کے اندھیرے میں دکھائی دینے والی دوربین کی مدد سے کسی نے اس کی موجودگی کا اندازہ لگا کر اس کے تعاقب میں سیکیورٹی فورسز کو لگا دیا تھا۔ سلیم آہنی قدموں پر جم کر بیٹھ گیا۔ خطرات کا احساس ہوتے ہی اس کی تمام حصیں جاگ جاتی تھیں۔ ان لمحات میں وہ بہت خطرناک ہو جاتا تھا، کچھ بھی کار گزرنے کے لیے تیار۔ خطرے کا احساس اسے خوفزدہ کرنے کی بجائے اس کی حالت شکاریوں کے نغے میں آئے اس خونخوار چیتے جیسی بنا لیا کرتا تھا، جو اپنی جان بچانے سے زیادہ اپنے تعاقب میں آنے والوں کی چیٹ پھاڑ سے دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بات تو طے شدہ تھی کہ ان لوگوں کو اس کی یہاں موجودگی کا شک ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس علاقے کو گھیرے میں لینے کا پروگرام بنایا تھا۔ اب اگر وہ اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتا تو وہ آسانی سے اس کی سمت کا تعین کر کے اسے گھیر لیتے۔ اس بات کا علم سلیم کو بھی تھا کہ انتہائی ناگزیر حالات میں ہی بھارتی سیکیورٹی فورسز اسے گولی کا نشانہ بنائیں گی، کیونکہ راہ کی طرف سے اسے بصورت زندہ گرفتار کرنے کے احکامات جاری ہوئے تھے۔
اور ابھی بھارت میں کوئی ایسی ایجنسی نہیں تھی جو راہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا تصور بھی کر سکتی۔ جوں جوں تعاقب میں آنے والوں کا فاصلہ کم ہو رہا تھا، اس کے خون میں موجود انگارے برق رفتاری سے دوڑنے لگے تھے۔ انہوں نے نیم دائرے کی شکل میں پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ سلیم ابھی تک اپنی جگہ سے ہٹا نہیں تھا۔ اس کا ذہن سیکیورٹی فورسز سے زیادہ برق رفتاری سے فرار کا اگلا مرحلہ طے کر رہا تھا۔ اس علاقے کی ممکنہ لوکیشن کو اس نے آنکھیں بند کر کے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے دہرانا شروع کیا، اور جلد ہی ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو رہا۔ اچانک ہی اس نے 2-3 دھماکوں کی آوازیں سنیں، جس کے ساتھ ہی آسمان پر آگ سی پھیلنے لگی۔ بھارتیوں نے اندھیرے کا طلسم توڑنے کے لیے رات کو دن بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس علاقے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی پہلے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا، اور اب اس کی موجودگی کا جائزہ لینے کے لیے روشنی راؤنڈ فائر کرنے لگے تھے۔ اوہ یہ بات ہے! حالات کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کندھے پر دھرا رومال اپنے سامنے رکھ لیا۔ ایسا رومال یہاں کے دیہاتی عموماً کبھی سر پر پگڑی کی طرح باندھ لیا کرتے تھے اور کبھی کندھے پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس رومال کو پھر وہ گولائی کی شکل میں سر پر رکھ کر سر پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے ہوا کی سمت کا اندازہ کیا اور ایک طرف ہٹ کر رومال کو خشک گھاس پر پھیلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالا اور اپنی سمت والے رومال کے کونے کو آگ لگا دی۔ چند سیکنڈ میں رومال کی آگ خشک جنگلی گھاس میں پھیل گئی۔ ہوا نے آگ کے لیے بارود کا کام کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے دور دور تک پھیلی خشک گھاس کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ حملہ اتنا اچانک اور ناقابل یقین تھا کہ نیم دائرے کی شکل میں موجود پوزیشن سنبھالے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جوان، جو اب جنگلی گھاس کے طویل سلسلے میں تقریباً داخل ہو چکے تھے، بوکھلا کر اس طرح بھاگے جیسے ان پر اچانک مارٹر توپوں سے گولہ باری شروع کر دی گئی ہو۔ ویل ڈن، بے ساختہ کرنل بش نے داد بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اشونی کمار کے ساتھ یہاں سے قریباً 1 فرلانگ دور اسی چھوٹے سے نالے کے پل پر کھڑے تھے، جس کا سلسلہ آگے جا کر اس کچے راستے سے ملتا جو گنگا نگر کی طرف جانے والی سڑک تک پہنچتا تھا۔ انہیں اس بات کی قوی امید تھی کہ گنگا نگر تک جانے کے لیے سلیم ضرور یہی راستہ اختیار کرے گا۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے اشونی کمار نے بھی دیکھے تھے، لیکن ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب کرنل بش کے منہ سے ویلڈن نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وائٹ فلار کا کارنامہ ہے، جس نے اپنے تعاقب میں آنے والی بھارتی فورسز کو پہلا بھرپور سرپرائز دیا تھا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ کرنل بش نے معمول سے بہت زیادہ احتیاطی اقدامات کیوں اپنائے تھے۔ سلیم کے پہلے ہی حملے نے کیپٹن اشونی کمار کو احساس دلا دیا تھا کہ یہ کوئی معمولی قسم کا انٹیلیجنس ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ ان کا مقابلہ ایک انتہائی تربیت یافتہ کمانڈو سے تھا، جس سے کوئی بھی امید کی جا سکتی تھی۔ اپنے جوانوں سے کہو بی ایس ایف والوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں اور گرین بیلٹ کی طرف دور دور تک چھپ کر پوزیشن لے لیں۔ خبردار، کوئی معمولی سی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کرنل بش، جس نے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین آنکھوں سے لگا رکھی تھی، اپنے نائب کیپٹن اشونی کمار سے مخاطب ہوا، جس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے لانگ رینج واکی ٹاکی پر کرنل کا یہ حکم آگے پہنچا دیا۔ بھارتی فوج کے اس خصوصی کمانڈو دستے نے، جس کی کمان فی الوقت کیپٹن اشونی کمار کر رہا تھا، حکم موصول ہوتے ہی اپنی اپنی پوزیشنیں چھوڑیں اور وہ تیزی سے مطلوبہ کیموفلاج ایریا کی طرف بڑھنے لگے۔ اشونی کمار پر اب کرنل بش کی غیر معمولی صلاحیتوں کا بھی ادراک ہو رہا تھا۔ کرنل بش نے سفید پھول کے آپریشن گرفتاری کے لیے اگلے ہی روز ہونے والی اس کانفرنس میں اشونی کمار کے ساتھ شرکت کی تھی، جو بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا۔ اس نے گرفتاری کے مشترکہ آپریشن پر ہی رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن 15 کمانڈوز کے اس خصوصی دستے کو کمال ہوشیاری سے الگ رکھا تھا، اور یہ لوگ ایک الگ منصوبے پر اس کے احکامات کے مطابق عمل پیرا تھے۔ ان کے سامنے اچانک ہی دن طلوع ہو گیا تھا۔ یہ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے وہ لوگ تھے جو سلیم کے اس حملے سے بوکھلا کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے اور اب اپنا غصہ روشنی راؤنڈز پر نکال رہے تھے۔ گدے کہیں کے، کرنل بش نے اگلا فقرہ کہا۔ کیپٹن اشونی کمار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی اپنی لگائی آگ کی روشنی کیا کم ہے؟ الو کے پٹھے، زمین پر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اب آسمان پر اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ سر، یہ لوگ سارا کھیل بگاڑ دیں گے، انہیں روکنا چاہیے۔ اشونی کمار کو بھی ان کی اس حرکت پر غصہ آ گیا تھا۔ کرنل بش نے اس کے ہاتھ سے واکی ٹاکی پکڑا اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنے عقب میں موجود بی ایس ایف کے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں ان کے کمپنی کمانڈر سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کمپنی کمانڈر کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اپنے جوانوں کو روشنی راؤنڈ فائر کرنے سے روک دیں۔
کمپنی کمانڈر کو شاید اس کی بات کی جلدی سمجھ آ گئی، کیونکہ اس نے دوسرے ہی لمحے اپنے بوکھلائے ہوئے پلاٹون کمانڈر کو ڈانٹ کر اس کی حرکت سے منع کر دیا تھا۔ روشنی راؤنڈز کی فائرنگ اب رک چکی تھی۔ اچانک ہی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ ایک مرتبہ پھر کرنل بخش کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے فوراً پلاٹون کمانڈر سے سلسلہ ملایا۔ کیا بےہودگی ہے، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں سر، گھاس میں چھپے 3 سور سیدھے ہمارے جوانوں کی طرف بھاگتے آ رہے تھے۔ اگر انہیں نہ مارا جاتا تو نقصان کا اندیشہ تھا، میں نے ان پر فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ پلاٹون کمانڈر نے اپنی دانش میں کرنل بخش کو مطمئن کرنا چاہا۔ شٹ اپ! کرنل نے اتنی زور سے اسے ڈانٹا کہ اس کے ساتھ موجود کیپٹن اشونی کمار سہم کر رہ گیا۔ گدھا کہیں کا، کبھی روشنی راؤنڈ چلا کر اور کبھی فائرنگ کر کے اس نے اپنی ساری پوزیشنوں سے اسے آگاہ کر دیا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا یہ سارا آپریشن آرمی خود کریں، لیکن بھگوان جانے ان دلی والوں کی عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے۔ خواہ خواہ بی ایس ایف کو اس آپریشن کا حصہ بنا کر ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ کرنل بخش نے واقعی ٹاکی اسے واپس تھماتے ہوئے کہا، سر ہم پچھلے مورچوں میں موجود کمپنی کو الرٹ کر دیں۔ نو مائی بوائے، نو، ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں یہ چاروں طرف سنسنی پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بد نظمی سے اس کے پیچھے دوڑتے رہیں اور وہ ایک محفوظ کنج میں چھپ کر ہماری بھاگ دوڑ سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ کرنل بخش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، رائٹ سر۔ یہ ساختہ کیپٹن اشونی کمار کے منہ سے نکلا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہونے تک اپنے کرنل کو کوئی مشورہ نہیں دے گا، صرف اس کے احکامات پر عمل کرے گا۔ 15 کمانڈوز کے خصوصی دستے نے جنگلی گھاس کے طویل سلسلے کو ختم ہونے پر کھیتوں کی پھیلی ہوئی گرین بیلٹ میں خود کو بڑی ہوشیاری سے چھپا لیا تھا۔ ان لوگوں نے اس طرح جنگی تربیت کے مطابق پھیل کر پوزیشنیں لی تھیں کہ 1 کلومیٹر علاقے میں موجود کوئی چوہا بھی ان کی گرفت سے نہیں نکل سکتا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے، دونوں ایک جھاڑی میں چھپے بار بار گھڑیوں کی سوئیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ کیپٹن اشونی کمار نے، جس کی آنکھیں اب اندھیرے میں کرنل کے چہرے کے تاثرات پڑنے لگی تھیں، اس نے کرنل کو آج پہلی مرتبہ اتنا ٹینس دیکھا تھا۔ اچانک وہ دونوں اپنی جگہ سے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے دونوں کو بیک وقت کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ وہ دھماکہ اتنا زوردار تھا جس نے ارد گرد کی فضا کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ سناٹے میں ہونے والے اس دھماکے کی سمت دونوں کی گردنیں بیک وقت گھومی اور کیپٹن اشونی کمار تو لرز کر ہی رہ گیا۔ ان کے عقب میں قریباً 1 فرلانگ کی دوری پر کمپنی ہیڈ کوارٹر سے ملحقہ ایمونیشن ڈیم پر قیامت گزر گئی تھی۔ پہلا دھماکہ ہی اتنا زوردار تھا جیسے اچانک زمین پھٹ گئی ہو۔ ایمونیشن ڈیم کے باہر کھڑے بی ایس ایف اور آرمی کے ٹرکوں نے آگ پکڑ لی تھی اور سوکھی لکڑی کی طرح دھڑا دھڑ جلنے لگے تھے۔ کرنل بخش کو اس اچانک حادثے سے شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ڈمپ کو آگ لگانا کچھ مشکل کام نہیں، کیونکہ بی ایس ایف کے جوانوں کی لاپرواہی سے یہاں ہر وقت پیٹرول کے 1-2 چھوٹے ٹینکر موجود رہتے تھے۔ ڈیم اٹ! اس نے اچانک ہی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی چھڑی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماری اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ کیپٹن اشونی کمار نے بڑی ہمت سے اپنے افسان بحال کیے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے اندازوں اور توقعات کے بالکل برعکس حکمت عملی سلیم نے اختیار کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خشک گھاس کو آگ لگانے کے بعد اب بھارتی اس سے بھی توقع کر رہے ہوں گے کہ وہ آگ کی مخالف سمت سے پسپائی اختیار کرے گا، اور انہوں نے دوسری طرف اس کے گرد اتنا مضبوط گھیرا ڈال رکھا ہوگا کہ وہ اس گھیرے کو توڑ کر نکل جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سلیم کیا کر گزرے گا؟ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا تو شاید بکھلاہٹ میں وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھتے۔ جس سمت سے بی ایس ایف نے پسپائی اختیار کی تھی اس سمت سے وہ برآمد ہوا تھا۔ اس نے آگ کے لپٹوں سے گھبرا کر بھاگتے ہوئے بی ایس ایف کے جوانوں کے تعاقب میں تیزی سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا سفر آگ کی سمت میں کافی دور تک جاری رہا۔ ان لمحات میں جب کرنل بخش کے کمانڈوز کھیتوں کی منڈیروں سے چمٹے اور بی ایس ایف کے جوان گھاس والے قطع اراضی کی پشت پر اپنی رائفلیں کندھوں سے چپکائے زمین پر فائرنگ پوزیشن میں لیٹے ہوئے تھے، ان کا شکار سلیم ان کی توقعات کے بالکل برعکس ان کے بھاگتے قدموں کا تعاقب کرتا ایک لمبا چکر کاٹ کر ان کی پشت پر آ چکا تھا۔ شکار اور شکاری کے اس کھیل میں رات 2 پہر بیت چکی تھی۔